الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مردون لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاکر صاحب نوری رضوی مصطفی، عزیز گرامی مولانا سید امین القادری، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حاضرین بزم، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، مجھے بے پناہ مسرت اور خوشی ہے کہ میں اس عظیم الشان اجتماع میں خطاب کے لیے حاضر ہوں۔ مالیگاؤں کی سرزمین ہمیشہ سے دین و سنت کے حوالے سے بڑی حساس رہی ہے، لیکن کبھی کبھی احساسات کا صحیح استعمال نہ ہونا یا نہ کرنا پسماندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس شہر میں سب سے پہلے 68 یا 70 اور میں حاضر ہوا تھا ایک مدرسے کے جلسے میں، جب مولانا عبدالحی یہاں مدرس تھے۔ وہ مدرسہ آج بھی قائم ہے، خدا اسے ترقی دے، آپ لوگ بھی اس کے لیے کوشش کریں اور محنت کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں وہ سب ہماری تنظیمیں ہیں، ہمیں ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کچھ تنظیمیں تحریری کام کر رہی ہیں، کچھ تنظیمیں درسگاہ کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں متحد اور منظم ہو کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کا یہ بہت عظیم الشان اجتماع اور سینکڑوں طلباء کی دستار بندی، رضا پوشی، یقیناً بڑی حوصلہ افزا، بڑی مبارک اور بڑی مقدس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو ایک ایسا نوجوان دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو مولانا شاکر کا دست و بازو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی حد تک اس نے ان کا بوجھ کم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کر کے آ رہا ہوں، اور جہاں بھی گیا میں نے مولانا امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نگراں سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ کی سبحان خطابت اللہ کی گھنگرج اور فکر دونوں کے ساتھ میں نے لوگوں کے خیالات کا جائزہ لیا۔ بڑی مسرت ہوئی، دل بھی ٹھنڈا ہوا اور آنکھیں بھی یقینی طور پر ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنے افراد شہر سے اتنے دور یہاں اس میدان میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ اخلاص کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان مجھے یاد ہے کہ حج پاک کے موقع پر انتہائی کبیدہ خاطر آئے تھے، ان کی پلکوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے اپنے تجربے کے حوالے سے اپنے ہی کچھ ساتھیوں کا شکوہ کیا تھا، تو میں نے کہا صبر کیجیے، اللہ بڑے اجر سے نوازے گا آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہوں نے صبر کیا، اور آج یہ اجر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں نے مولانا شاکر سے گزشتہ سال کہا تھا اور آج بھی کہ اب اگر قمر الزمان نہ بھی آئے تو مولانا امین القادری جیسے نوجوان
آپ کی جماعت کے یہ بے پناہ کافی ہیں اور اہم ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. آمین. اللہ. مسلک کی اشاعت، عقیدے اور مذہب کے حوالے سے اعلی حضرت کی فکر کو عام کرنا پازیٹیو اور مثبت انداز سے، یہ ہم سب کا ایک مشترکہ مشن ہے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی امام اہل سنت سے دور ہو کر کے کبھی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، طریقہ کار میں یقیناً اختلاف بھی ہوتا ہے اور یہ اختلاف تعمیری بھی ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں، فضائل بھی. میں ابھی پالی کی سرزمین پر تھا اور وہاں میں نے چھوٹے چھوٹے گاؤں کو دیکھا. بے پناہ تھکن تھی. اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے. راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے. تھکن کے باوجود میں نے کئی درسگاہوں کا جائزہ لیا جہاں تھوڑے تھوڑے بچے پڑھتے تھے. 15 20 گھر ہیں ان آبادیوں میں. وہاں شاید علماء جانا بھی گوارا نہ کریں، یہ پسند بھی نہ کریں کہ وہاں جا کے کوئی بڑا جلسہ کریں اور خطاب کریں. وہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اسلام کا صحیح تشخص ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، غریب ہیں. غربت اور جہل یہ دونوں چیزیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. مگر سنی دعوت اسلامی کے درجنوں ادارے وہاں ان گاؤں میں کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو دیکھ کر کے میری تھکن بھی دور ہوئی اور پلکیں بھی بھیگ گئیں کہ خدا اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور تحریک کو مزید آگے بڑھائے. میرے عزیز ساتھیوں، میری ہمدردیاں، میرا تعلق، میری دعائیں ہر اس تنظیم کے ساتھ ہیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہے. الحمدللہ میں کسی ایک تنظیم سے اس طور پہ وابستہ نہیں ہوں کہ کسی دوسری تنظیم کے بارے میں محبتوں کے حوالے سے نہ جانا جاؤں نہ پہچانا جاؤں. میں اتحاد کا داعی ہوں اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کو متحد رکھنے کی کوشش کرنے کا بنیادی فریضہ انجام دے رہا ہوں. مجھے ایک عنوان دیا گیا تھا، عہد حاضر میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں. یقیناً اس عنوان پہ گفتگو ضرور کرتا اور کچھ تو کروں گا بھی انشاءاللہ، مگر اتنے طلبہ کو دیکھ کر کے، اس عمارت کو دیکھ کر کے اور آپ کو دیکھ کر کے یہ جی چاہ رہا ہے کہ علم ہی کو عنوان گفتگو بنایا جائے. علم کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ آج ہماری پسماندگی کی وجہ ہماری بے علمی بھی ہے، دین سے ناواقفیت بھی ہے، قرآن عظیم کے نظام تعلیم اور آئین حیات سے دوری بھی ہے، اللہ کی کتاب سے عدم تعلق بھی ہے. ورنہ اگر ہم نے کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوتا تو آج ہمارا دنیا میں وہ حشر نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. یقینی طور پہ آج شاید ہمارا سیاسی لیڈر ہمیں مایوسیوں کی تلقین کرے اور مایوسیوں کی بات کرتا ہوا نظر آئے، مگر میں امیدوں کا داعی ہوں، مایوسیوں کا نہیں. حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہمارا یقین اپنے خدا پر ہے اور اگر ہم قرآن عظیم کو اللہ کی آخر کتاب مانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو دنیا کی کوئی قوم نہ ہمیں شکست دے سکتی ہے اور نہ پسماندہ کر سکتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ ہر دور میں داعیان دین کو مشکلات سے، دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور پھر جب بھی انہوں نے استقامت کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، فتح باب فرمایا ہے ان کے لیے. یقیناً آپ کے لیے بھی کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے اور کھل رہے ہیں، بشرطے کہ آپ اخلاص، محبت کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے مکمل طور پہ شامل ہو جائیں، متحرک ہو جائیں، فعال ہو جائیں. ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم نے جلسوں پر اکتفا کیا اور اس کا بھی فائدہ یہ ہو رہا کہ کم از کم اب تک مسلک موجود ہے، دین کی قدریں موجود ہیں، لیکن جتنا کام ہونا چاہیے تھا
اتنا کام نہیں ہوا. اگر ہم نے کم و بیش آدھی صدی پہلے کام کا آغاز کیا ہوتا محنت اور مشقت کے ساتھ تو آج پوری دنیا ہماری ہوتی اور دنیا کے ہر گوشے میں علم کا مسلک کا پیغام نہ صرف ایک پہنچ گیا ہوتا بلکہ مؤثر کر رہا ہوتا. خیر دیر آئے درست شاید اگر ہم ذرا دیر ہی سے بیدار ہوئے ہیں تو اللہ ہماری اس بیداری کو حقیقی بیداری میں تبدیل فرما دے اور ہم کام کرنے قابل ہو سکیں اور ایسی آئندہ نسل پیدا کر سکیں جو سرتاپا حرکت ہو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں. حضرات گرامی، آپ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی اور حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. آپ اس دور میں جلوہ گر ہوئے جو دور تاریکی اور ظلمت اور گناہ اور بدکرداری کے اعتبار سے دنیا کا بدترین دور تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد سے لے کر اور سرور کائنات کی تشریف آوری تک 570 سال کا زمانہ تاریک ترین زمانہ کہا جاتا ہے. ڈارکسٹ ایج آف دا ورلڈ، زمانے کا سب سے تاریک زمانہ، جب دنیا میں کہیں بھی نہ علم کی روشنی تھی، نہ عدل کا ماحول تھا، نہ انسانی قدروں کا احترام تھا. پوری دنیا وحشت میں تبدیل ہو چکی تھی. جہالت اور وحشت یہ پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ انبیاء کرام جو اللہ کا مقدس پیغام لے کے آتے تھے ان کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا. ایک تاریک رات تھی اور اس تاریک رات کے بعد سرور کائنات کی تشریف آوری دین کے شہزادے خاور کی حیثیت جلوہ گر ہوئی افق کائنات پر، اور دنیا منور بھی اور روشن بھی ہوئی. لیکن وہ زمانہ کتنا تاریک تھا، کتنا وحشتناک تھا، اس کا اندازہ آپ انبیاء کرام کی زندگی اور سرور کائنات کے دور کا تجزیہ کرنے کے بعد محسوس کر سکتے ہیں. انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے، جناب یعقوب علیہ السلام کے ہجرت سے پہلے جناب نوح سے لے کے جناب یعقوب تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، یہ عراق کی سرزمین پہ آئے. عراق کی سرزمین بڑی نرم زمین تھی، دجلہ اور فرات کا دوآبہ تھی، موسموں کی زمین تھی، بارش کی زمین تھی، زراعتوں کی زمین تھی، نخلستانوں کی زمین تھی. جناب یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے ان کی ہجرت کے بعد سے لے کر کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، یہ سارے انبیاء کرام یہ مصر کی زمین پر، فلسطین کی زمین پر جلوہ گر ہوئے. یہ زمین بھی بہت نرم تھی، یہاں بھی پھولوں اور نخطوں کا موسم تھا، پھلوں کی بہار تھی. قرآن عظیم نے انبیاء کرام کی جلوہ گاہوں کا اور سفر گاہوں کا تذکرہ کیا ہے. کنایت النص کے ذریعے سے یاد رکھیے گا. قرآن پاک کے سمجھنے والے کبھی قرآن پاک کو صراحت النص کی بنیاد پر، کبھی دلالت النص کی بنیاد پر، کبھی کنایت النص کی بنیاد پر، کبھی اشارت النص کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کنایت النص کا عالم یہ ہے کہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس بلد امین کی قسم. تین اور زیتون جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، طور سینا جناب موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گاہ ہے. بلد امین سرور کائنات کی بلد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن عظیم نے انبیاء کرام کی گزرگاہوں اور جلوہ گاہوں کی قسم یاد فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا عظیم مقام ہے انبیاء کرام کا اور کتنا عظیم مرتبہ ہے انبیاء کرام کا. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر تین اور زیتون کی زمین ہو یا طور سینا ہو، یہ زمینیں نرم بھی تھیں، شاداب بھی تھیں، مگر آقائے دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زمینیں دعوت دی گئی وہ زمین بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ وادی غیر ذی زرع ہے، زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں یہ پتھر ہیں. اور ایسے دور میں پیغمبر اعظم کو بھیجا گیا تھا کہ آخری نبی خاتم النبیین، اس قوم کو آپ کو لالہ کا جگر دینا ہے،
درد دل دینا ہے، سبحان اللہ، آہ صبحگاہی دینا ہے، سبحان اللہ، نالے نیم شبی دینا ہے، عرفان خداوندی دینا سبحان ہے، اللہ، سبحان محبت اللہ، الہی دینا ہے، انسانی قدروں سے آشنا کرنا سبحان ہے، اللہ، انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہے، اس قوم کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں آقائے دو جہاں نے ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ سبحان دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینے اور آئینوں میں تبدیل کرنے کے لیے آقائے دو جہاں کو خود کتنے پتھر کھانے پڑے ہیں، اس کا اندازہ ان کی مکی زندگی سے لگا سکتے ہیں کہ روزانہ وہ ہدایت کے پھول لے کے چلتے تھے اور پتھروں کی بہار اپنے جسم ناز پر کھلا کے جلوگر ہوا کرتے تھے۔ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا یہ دور دنیا کے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے زندگی، حرارت، جرأت اور ہمت کا اور حوصلے کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ ثبات قدم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چل پڑیں جس راہ پہ پیغمبر اعظم چلے تھے، سرور کائنات، تو یقین مان لیجئے آپ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی زندگی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں ان خونی لمحات کا تذکرہ نہیں کروں گا اس وقت، ان زخم ماحول کا تذکرہ نہیں کروں گا جو تاریخ کے صفحات پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پیغمبر اعظم نے دعوت کس بات کی دی تھی، پیغام کس چیز کا دیا تھا، کس طرف اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو نہیں پوری انسانیت کو بلایا تھا، اور آج بھی اللہ کے پیغمبر اپنی قبر انور سے پوری انسانیت کو بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی ان کی دعوت جاری ہے، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھی تھی سرور کائنات کو خواب میں دیکھ کر کے، اس نے اسلام بھی قبول کیا، کتاب بھی لکھی اس نے، اور سرور کائنات کی پیغمبر صحرا کے نام سے، دا پروفٹ آف ڈیزرٹ کے نام سے، ڈاکٹر گاوا کی کتاب یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، نہ ہو تو پڑھ لیجئے گا۔ اسلام قبول کیا اس نے سرور کائنات کو خواب میں دیکھ کے، تو اس کے دوستوں نے کہا کہ جس قوم کا نبی وصال کے بعد بھی دین پھیلا رہا ہو، نہ وہ قوم مر سکتی ہے، نہ وہ اسلام فنا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، ہمارے نبی کا تعاون آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور سبحان اللہ کی رحمتیں آج بھی ہمارے سبحان ساتھ ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور اللہ کی رحمت پہ کامل بھروسہ کریں، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں کوئی شکست نہیں سکتا، ہمیں کوئی پسماندہ نہیں کر سکتا۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور تاریخ اسلام کے روشن اور تابناک چہرے کو دیکھ کر کے ایک بار پھر ان انقلاب آفری لمحات کو یاد کرے گی جو قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات کی دعوت دی تھی، کس طرف بلایا تھا آقا نے، تاجدار دو عالم نے، رحمت تمام نے، انیس بے کساں نے، چارہ ساز دردمندہ نے، اس ذات گرامی نے جو اس کائنات میں دلیل عظمت انسانیت بن کے تشریف لائے سبحان ہیں، اللہ، دلیل عظمت انسانیت ہیں، محمد مصطفیٰ انسان کامل۔ سبحان اجازت ہو تو شاہا پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے عرب کے ماحول کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ پورا جزیرۃ العرب، دا انٹائر عربین پیننسولا، یہ دو طاقتوں کی کشمکش کی آماجگاہ تھا، ایک روم اور دوسرا ایران۔ یہ دو سپر پاورز تھیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ان دو سپر پاور نے پورے عرب کو غلام بنا رکھا تھا، اور یہ غلامی ایک دو روز کی نہیں بلکہ صدیوں کے دامن میں پھیلی ہوئی غلامی تھی، اور یہی سپر پاورز عرب کی سرزمین کو ہمیشہ خون سے رنگین کرتی تھی۔ ٹکراؤ ان کا عرب کی سرزمین پہ ہوتا تھا، اپنی طاقت کا استعمال عرب کی سرزمین پر، غلام بنانے کا مزاج عرب کے لوگوں کو، زمینوں کا غلہ اٹھا لے جاتے تھے، یہ پیداوار عراق کے علاقے کی ساری پیداوار ایران لے جاتا تھا، اور سیریا اور مصر وغیرہ کے علاقے کی پیداوار روم لے جاتا تھا۔ یہ مزدور تھے، پیداوار ان کی اپنی ہوتی تھی مگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دہقاں ہے کسی کھیت کا اگلا ہوا مردہ، دہقاں ہے کسی کھیت کا اگلا ہوا مردہ،
بوسیدہ کفن جس کا بھی زیر زمیں ہے، جہاں بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، بس خالی زمیں ہے، نہ مکاں ہے نہ مکی ہے۔ کام کرنے والے اپنے کھیتوں سے اس طرح ابھرتے تھے جیسے قبروں سے مردہ ابھرتا ہو جن کے جسم پر باضابطہ لباس بھی نہیں تھا۔ یہ بے کسی کا عالم تھا پورے عرب کا۔ ہاں، حجاز مقدس کا وہ علاقہ جو اپنے دامن میں مکے کو سنبھالے ہوئے ہے اور مدینے کے عرش عظیم کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ غلامی سے بے نیاز تھا۔ سبحان اللہ، اور غالباً اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے محبوب جہاں جلوگر ہوں وہ غلاموں کی زمین نہ ہو بلکہ آزاد زمین ہو۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامی، ورنہ پورا عرب، اور اس پورے عرب میں اگر کوئی دنیاوی لیڈر پیدا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ آؤ ہم متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں اور عرب کی سرزمین سے باہر والوں کو نکال دیں، روم کو بھی نکال دیں اور ایران کو بھی نکال دیں۔ لیکن آقا دو جہاں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ روم کے بھی نبی تھے اور ایران کے بھی نبی تھے، وہ ساری کائنات کے نبی تھے، وہ پوری دنیا کے نبی تھے۔ اس لیے انہوں نے عصبیت کا نعرہ نہیں لگایا، زمین کی آزادی کا نہیں نعرہ لگایا، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا نہیں نعرہ، حالانکہ توڑا انہوں نے ساری زنجیریں، بلکہ انہوں نے دنیا کو کتاب کی طرف بلایا، ملک کی طرف نہیں، زمین کی طرف نہیں، خطے کی طرف نہیں، عربیت کی طرف نہیں، بلکہ کتاب کی طرف۔ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ محفل کتاب کی محفل ہے، یہ بزم کتاب کی بزم ہے۔ آپ کتاب کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں اور کتاب سے اپنے قلب کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عہد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بتاؤں کہ ہماری عظیم تحریک کا آغاز اسلام کا کتاب کے ذریعے سے ہوا ہے۔ آقا دو جہاں حضور سید عالم سرور کائنات حرا کی تنہائیوں سے جب جلوتوں میں تشریف لائے تو قرآن عظیم لے کر کے آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اور پھر آپ نے دنیا کو کتاب کی طرف بلایا، چونکہ آپ کو پوری دنیا کو دعوت دینا تھا۔ آپ ساری کائنات کے نبی تھے، اگر عربیت طرف بلاتے تو صرف عرب کے رسول ہوتے، عجمیت طرف بلاتے عجم کے رسول ہوتے، مگر آپ کائنات کے رسول تھے، یونیورسل پروفٹ تھے۔ اس لیے یونیورس میں جتنی قدریں پائی جاتی ہیں سب کو کتاب کی طرف بلایا آپ نے۔ کبھی آپ نے لفظ اسلام کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں، اور کائنات کی جتنی چیزیں اطاعت کر رہی ہیں سب مسلم ہیں۔ زمین اطاعت کر رہی ہے، زمین مسلم ہے، خلا اطاعت کر رہا ہے، خلا مسلم ہے، آسمان اطاعت کر رہا ہے، آسمان مسلم ہے، سیارگان فلک اطاعت کر رہے ہیں، یہ بھی مسلم ہیں، دریاؤں کی روانی اطاعت کر یہ بھی مسلم ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبض کائنات دھڑک رہی ہے اطاعت الہی کی بنیاد پر، اس لیے اللہ کے رسول اسلام کے رسول ہیں تو وہ زمین کے بھی رسول ہیں اور آسمان کے بھی رسول ہیں، خلاؤں کے بھی رسول ہیں اور فضاؤں کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا احترام کرتا ہے، چاند سینہ چاک کر دیتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، در و دیوار سے سلام کی آواز آتی ہے، بے جان استن حنانہ گریا کرتا ہوا نظر آتا ہے، جانور شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات اپنے رسول کو پہچان رہی ہے، ساری کائنات اپنے آقا کو مان رہی ہے، وہ ساری کائنات کے رسول ہیں۔ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، ساری کائنات کے لیے انسانیت کا مذہب ہے، اس لیے قرآن عظیم نے صرف عرب قوم کو مخاطب نہیں کیا بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر حدیث مبارکہ بعثت الی الخلق کافہ، مجھے پوری کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، یعنی جس پر خلق کا اطلاق ہو سکے۔ اللہ خالق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اور الخلق میں ساری کائنات شامل ہوتی ہے۔ بعثت الی الخلق، میں تمام مخلوق کے لیے، اور پھر کافہ کی قید لگا کے فرمایا گیا کہ مخلوق کا کوئی عنصر اور کوئی فرد خارج نہیں ہے، میں کائنات کے ہر فرد کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں، وہ جمادات کی دنیا ہو یا نباتات کی دنیا ہو، وہ حیوانات کی دنیا ہو یا ملائکہ کی دنیا ہو، وہ عالم لاسوت ہو یا عالم ناہوت ہو، وہ عالم جبروت ہو یا عالم ملکوت ہو، میں سب کا نبی بن کر کے آیا ہوں، میں سب کا رسول ہوں۔ پوری کائنات کے نبی بن کے جلوہ گر ہوئے، مگر پوری کائنات کو انہوں نے قرآن کی طرف بلایا، عربیت کی طرف نہیں، قومیت کی طرف نہیں، زمین کی طرف نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی طرف نہیں، حالانکہ بلاتے تو انہیں حق تھا، وہ مرکز کائنات ہیں، قرآن کی طرف۔ اور آپ نے دیکھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابو لہب گھر میں موجود تھا،
ابو جہل گھر میں موجود تھا، عتبہ اور شیبہ گھر میں موجود تھے، مگر قرآن کی سوسائٹی کے ممبر نہیں بن سکے، قرآن کی ماحول کے ممبر نہیں بن سکے۔ اللہ کے رسول نے جو سوسائٹی تشکیل دی تھی وہ قرآن کی سوسائٹی تھی، اس کے ممبر نہیں بنے وہ، لیکن بلال حبشہ سے آئے، سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے اور قرآن کی سوسائٹی کے ممبر بنتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی سوسائٹی آج بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، جو قرآن کی سوسائٹی ہو، کتاب الہی کی سوسائٹی ہو، جس پر صرف اور صرف قرآن کا غلبہ ہو اور کتاب الہی کی حکمرانی ہو، اور جس روز قسم خدا کی قرآن کا یہ غلبہ اور کتاب الہی کی حکمرانی قائم ہو گئی تو واللہ وانتم الاعلی ان کنتم مومنین کا حسین منظر تم پھر دیکھو گے اور تم یقیناً دنیا کی غالب ترین قوم بن کے رہو گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول نے قرآن کی طرف بلایا تھا، کتاب الہی کی طرف بلایا تھا، اور قرآن کو چونکہ آخری کتاب ہے، سرور کائنات آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر جلوہ گر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توریت کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس نے، انجیل کا نہیں، زبور کا نہیں، اس لیے کہ توریت کے بعد زبور کے بعد انجیل آنے والی تھی، مگر قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں تھی، اور سرور کائنات کے بعد کوئی نبی جلوہ گر ہونے والے نہیں تھے، اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اور نبی کی سیرت کا حفاظت کا ذمہ بھی پروردگار عالم نے خود لے لیا ہے۔ آپ کہو گے قمر الزمان، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو یقیناً قرآن نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اتنی تاکیدات جمع کر دی گئی ہیں، اس قدر الہی شکوہ ہے، جلال ہے اس آیت کریمہ پر، کس کا ترجمہ دنیا کی زبان نہیں ہو سکتا۔ انا ہم نے، نحنو یقیناً ہمی نے، نزلنا باب تنزیل سے، الذکر معرفہ، و انا اور بلا شبہ ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون بلا شبہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی تاکیدات تاکہ مومن نہیں بلکہ دنیا کی کوئی قوم کبھی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ کوششیں کی گئیں، آج بھی مغرب کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی کر چکا ہے، مگر ہر دور میں ان ناجائز اور نامبارک کوششوں کو قوم مسلم نے ٹھوکر سے مار دیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک ناقابل تغیر ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ تو قرآن کے حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، مگر رسول کی سیرت کا حفاظت اللہ نے کیسے لیا؟ جو میں نے ابھی کہا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول پاک کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، سبحان اللہ، تو گویا انہوں نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تو نے قرآن عظیم نہیں پڑھا ہے؟ الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک ہر آیت کریمہ تصویر کردار مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا اپنے صغرا اور کبرا کی ترتیبی نتیجہ اس کیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کے بعد ذمہ لیا ہے، اور جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول کی سیرت قرآن ہے، پتہ چلا کہ سیرت مصطفیٰ کی بھی اللہ نے لیا، سیرت مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے، اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا میں کیا کوئی ایسی قوم مل سکتی ہے؟ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو تاریخ کے پردے میں، تاریخیوں میں چھپی ہوئی ہیں، جن کی حیثیت تاریخیت کی نہیں ہے، افسانوی حیثیت ہے، جن کی حیثیت بالکل ایسی ہے کہ جیسے تاریخ میں کبھی ان کا وجود نہ رہا ہو۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان حقائق کی بات کر رہا ہوں جو تاریخ میں زندہ قوموں کے پاس ہوتی ہیں ثبوت کے ساتھ۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جس میں کئی ہزار نہیں بلکہ لاکھوں افراد کی صداقت کی، امانت کی، دیانت کی، عمر کی، حافظے کی قسم کھائی جا سکتی ہو؟ صحابہ کرام 70 اور 400 صحابہ کا کام یہ تھا کہ حضور کی سیرت کو جمع کریں، ایک ایک ادا کو نقل کریں، حضور بیٹھیں تو ان کی نشست کو، چلیں تو ان کی رفتار کو، قیام فرمائیں تو ان کے قیام کو، بولیں تو ان کے تکلم کو، تبسم فرمائیں تو تبسم کو، چہرے پہ جو آثار ہوں اس کو نمایاں کریں اور لکھیں۔ کیوں یہ ادائیں کیوں نقل کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اسلام مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، ان کی اداؤں پر احترام کیا گیا تو اسلام زندہ رہے گا، ان کی اداؤں سے بے خبری بڑھتی گئی تو اسلام کو بچایا نہیں جا سکے گا۔ اسلام مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، اس لیے صحابہ نے ان کی اداؤں کو نقل کیا،
محفوظ کیا. اور پھر جن صحابہ نے روایت کے حوالے سے سرکار کی اداؤں کو ہم تک پہنچایا، فن اسماء الرجال کے ماہرین نے ان صحابہ کی زندگی اور راویوں کی زندگی ہم تک محفوظ کر دی. عالم یہ ہے کہ ہر راوی کا حافظہ محفوظ ہے، ہر راوی کی دیانت محفوظ ہے، ہر راوی کا ایمان محفوظ ہے، ہر راوی کا تقوی محفوظ ہے، ہر راوی کی امانت محفوظ ہے، ہر راوی حدیث کا مروی عنہ سے ملاقات ان کی محفوظ ہے، ان کا زمانہ روایت محفوظ ہے. اتنے ہزار افراد کی صداقت کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، کسی اور قوم کے پاس ایسے افراد نہیں. حق ہے، سبحان اللہ. اس لیے کہ جنہوں نے سیرت رسول کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرما دی ہے. اس لیے اگر آپ اسلام کی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، سرور کائنات کا دین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ بچنا چاہتے ہیں نا حالات سے، حالات کے دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں، حالات کے جبر سے نجات پانا چاہتے ہیں، مسلمان بن جائیے، اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیے. اور اس کے لیے ظلم اور جبر کی ضرورت نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، دلائل کی ضرورت ہے، استدلال کی ضرورت ہے، منطقی استدلال کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو محبت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، نرم روی کی ضرورت ہے، لطافت کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کے ذریعے سے آپ دین کی دعوت پھیلائیں گے تو آج بھی دنیا اتنی مردہ نہیں ہو گئی کہ وہ آپ کو قبول نہ کرے. آج بھی کہیں نہ کہیں سے سچائی کی آواز بلند ہوتی ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے. اس لیے یقین مان لیجئے، اگر آپ محبت کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، جو رسول پاک کی دعوت کا طریقہ تھا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر کا سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے قریب سے پھٹ جاتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے پیغمبر اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے اور یہ آپ کے قدموں میں اپنا دل دینے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. یہ دعوت کا طریقہ ہے جو قرآن عظیم نے عطا فرمایا ہے اور سرور کائنات کی مقدس زندگی میں ہے. ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا، لینت کے ذریعے سے، نرمی کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، حسن کردار کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے دنیا کو پیغمبر اخلاص و محبت کا پیغام دینا ہوگا. اس ذات گرامی کا پیغام جو خود بھی اتنے حسین ہیں کہ کائنات میں ان کے حسن کا کوئی جواب نہیں، اور ان کا دین بھی اتنا حسین ہے کہ کائنات میں ان کے دین کے حسن کا کوئی سبحان جواب اللہ، نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام. کائنات کا سب سے حسین مذہب اسلام ہے، سب سے خوبصورت مذہب انسانیت نواز مذہب اسلام ہے، احترام آدمیت کا مذہب اسلام ہے، وقار آدمیت کا مذہب اسلام ہے، عظمت آدمیت کا مذہب اسلام ہے. اسلام ایک انتہائی عظیم مذہب ہے، اسے پڑھیے اور لوگوں تک پہنچائیے. تو اللہ کے رسول نے کتاب کی طرف بلایا، اور صرف بلایا نہیں، ہاتھوں میں کتاب دی اور زندگیاں کتاب کے سانچے میں ڈھال دی. آپ اندازہ فرمائیں، سرکار کی حیات طیبہ سے لے کر کے جناب عمر فاروق کے زمانے تک دنیا کے 33 لاکھ مربع میل پر اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے چھا گیا تھا. 33 لاکھ مربع میل مولانا، اتنی عظیم طاقت بن گیا تھا اسلام. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے. قرآن نے غلبہ عطا فرمایا تھا. یہ وہ دین تھا جس کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا تھا قرآن کے حوالے سے. آپ اندازہ فرمائیں، حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر کے جزیرۃ العرب سے باہر نکلے. وہ نکلے جزیرے سے باہر. آپ جانتے ہیں کہ اگر تکلیفوں کی زمین سے کوئی باہر نکلے راحتوں کی زمین پر تو وہ زمین کا ہو جاتا ہے، اپنا کلچر بدل دیتا ہے، اپنی تہذیب بدل دیتا ہے، اپنی روایت بدل دیتا ہے، اپنی زبان بدل دیتا ہے. آج دنیا میں لوگ یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہیں اور انتقال مکانی کا یہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے، مگر قرآن کو لے کر کے منتقل ہونے والا اللہ کا بندہ جہاں بھی گیا اپنے تشخص کے ساتھ گیا، اپنے یقین کے ساتھ گیا، اپنے ایمان کے ساتھ گیا. مسلمانوں نے ہجرت کی. دنیا کے بہت سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ترک وطن کرتے ہیں. جو دولت کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ سرمایہ اور دولت ہوتی ہے، جو تجارت کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ مال تجارت ہوتا ہے، جو تعلیم کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ کتابیں ہوتی ہوں گی،
جو فتح ممالک کے لیے ساتھ جاتا ہے اس کے ساتھ فوج ہوتی ہے، مگر مسلمان جہاں کہیں بھی گیا ہے، وہ دولت کے ساتھ گیا ہو یا نہ گیا ہو، تجارت کے ساتھ گیا ہو یا نہ گیا ہو، سرمایہ کے ساتھ گیا ہو یا نہ گیا ہو، جہاں بھی گیا ہے وہ قرآن کے ساتھ گیا ہے۔ قرآن کبھی مسلمان کی زندگی سے جدا نہیں ہوا، اور جس کے نتیجے میں جہاں بھی گیا وہ غالب رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں، انسان مسلمان روم میں پہنچا، روم بڑا حسین ملک ہے مگر دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا۔ مسلمان ایران میں پہنچا، ایران کے شعلہ سرخ کے ساتھ ساتھ آتش کدوں میں حسن و رعنائی کی نہ معلوم کتنی چیزیں موجود تھیں، جہاں ہر طرح گلاب کھل رہا تھا، بہاریں تھیں۔ آج جتنے بھی نام ہیں پھولوں کے وہ ایران کی زمین سے آئے ہیں۔ یہ گلاب ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ یاسمین ہے، یہ یاسمن ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں سارے نام؟ اتنے پھول جہاں کھل رہے تھے وہاں کے جلووں نے پکارا ہوگا، زمین کی نرمی نے آواز دی ہوگی، شعلہ سرخ کی طرح سے رخسار سرخ نے مخاطب کیا ہوگا، مگر واللہ 23 سال کی مدت میں، بلکہ 30 سال کی، پورا ایران اسلام کی دولت سے آشنا ہو گیا۔ مسلمان چائنا پہنچا، وہاں بھی یہ ہوا۔ مسلمان یورپ کی زمین پہنچا قرآن لے کر کے، اور قرآن وہاں منتقل کر دیا دلوں میں۔ یار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کی زمین عربی نہیں جانتی تھی، روم کی زمین میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، چائنا کی زمین پہ سنکیانگ میں جہاں آج بھی 3 کروڑ مسلمان ہیں وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ اسپین کی زمین میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، یوگوسلاویہ ہے، بلغاریہ ہے، جبرالٹر ہے، ان میں عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ ترکی کی زمین عربی سے آشنا نہیں تھی۔ ان زمینوں میں عربی نہیں بولی جاتی تھی اور قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، تو انہوں نے کیسے قرآن کو سمجھ لیا؟ آپ بھی سمجھا سکتے ہو۔ جانتے ہو میرے آقا نے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ لوگ ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتے تھے جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہیں، سبحان اللہ، جو مسلمان کے اخلاق اور کردار سے نمایاں ہوں۔ آپ اپنی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھال لیجئے، آج بھی اسلام ایک عظیم طاقت بن کر کے ابھرے گا، آج بھی اسلام ناقابل شکست ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، موضوع بہت وسیع ہے، کبھی انشاءاللہ اور میں جانتا ہوں کہ وقت کی پابندیاں بھی ہیں اور آپ بہت دیر سے اپنے بچوں کے سر پہ دستار دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اتنے زیادہ بچے بیک وقت مختلف دعوت کے سنت اسلامی کے اسکولوں سے فارغ ہو رہے ہیں، سب کے سینے میں قرآن ہے، سب کی زبانوں میں قرآن ہے۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کی زندگیاں بھی قرآن کے سانچے میں ڈھال دیں، ہم یہ دین کے بہترین دائی بن کر کے نکلیں اور ہم متحد اور منظم ہو کر کے اپنے دین کا دفاع کر سکیں، اسلام کی اعلیٰ ترین قدروں کو پیش کر سکیں۔ آج جتنے بھی مسائل ہمارے سامنے ہیں، معاشی پسماندگی ہے، علمی پسماندگی ہے، معاشرتی پسماندگی ہے، ان تمام پسماندگیوں پر، ان تمام مجبوریوں پر ہم کئی گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں مذاکرے کی شکل میں، مگر آج جو سب سے بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کا، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ آج جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے زوال کا سبب، وہ افتراق بین المسلمین ہے، اختلاف ہے۔ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے میرے استاذ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے، بانی الجامعۃ الاشرفیہ نے، جن کا احسان پوری ملت اسلامیہ اور پوری دنیا پر ہے، آج مصباحی علماء نے دنیا بھر سے اپنی عظمت اور علمی وقار کا لوہا منوا لیا ہے۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ دنیا میں جائیں تو اب شاید دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو جہاں مصباحی علماء کام نہ کر رہے ہوں۔ یہ حضور حافظ ملت کی نالین پاک کا صدقہ ہے، ان کی خدمتوں کا صدقہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ بڑے شدید اختلاف سے وہ گزر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کبھی کہا کہ حضور ہم بھی طالب علم ہیں، فرمائیے کہ ہم جواب دیں اختلافات کے ماحول میں، ہم آپ کے غلام ہیں، زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قمر الزمان، اگر تم جواب دو گے تو میں تمہیں اپنی شاگردی سے خارج کر دوں گا۔ کام کرو، کام سب سے بڑا جواب ہے، کام کام اور صرف کام۔ انہوں نے امت مسلمان کو 2 جملے دیے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔
तुम जमीन के ऊपर काम करो, काम के अलावा कोई तुम्हारा मकसद हयात नहीं है, आराम नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर आराम करना है तो जमीन पे इतना काम करो कि जमीन का सीना खुल जाए और तुम्हारी कब्रें जन्नत की कियारियों में तब्दील हो जाएं, वहां आराम करो। और दूसरा जुमला उन्होंने फरमाया था, इत्तेफाक जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। मैं आपको बताऊं, हमारा जिस्म अनासिर का मजमूआ है। पूरे अनासिर का तजिया न कर सकें तो कम से कम रूह और जिस्म का मजमूआ है हमारा जिस्म। जब तक रूह और जिस्म में इत्तेहाद रहेगा हम जिंदा रहेंगे। अब जब रूह और जिस्म में इख्तिलाफ हो जाए हम मर जाएंगे। तो जिस्म में इत्तेहाद हो जिस्म की जिंदगी है, जिस्म में इख्तिलाफ हो जिस्म की मौत है। घर में इत्तेहाद हो घर की जिंदगी है, घर में इख्तिलाफ हो घर की मौत है। इख्तिलाफ की बुनियाद पे आंगन में दीवारें तामीर होते हुए तो देखा होगा आपने, बढ़ते हुए लोगों को देखा होगा, आए दिन घर बढ़ते रहते हैं इख्तिलाफ की बुनियाद पर। बाप बेटे लड़ते रहते हैं इख्तिलाफ की बुनियाद पर। भाई भाई खून के दुश्मन हो जाते हैं इख्तिलाफ की बुनियाद पर। आज तो ये शेर पढ़ा जा रहा है कि अजीब बात है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहां पे कम है और भाई बहुत। दोस्त यहां पे कम है और भाई बहुत। ये जब माशरे में घर में इख्तिलाफ पैदा हो तो भाई यूसुफ के भाइयों जैसा बन जाता है, ये आलम है। और जब माशरे में इख्तिलाफ पैदा हो तो पूरा माशरा बिखर जाता है। और माशरे में इत्तेहाद हो पूरा माशरा जिंदा रहता है। और अगर कौम में इत्तेफाक हो तो कौम जिंदा है, और कौम में इख्तिलाफ हो तो कौम की मौत है। अगर मुल्क में इत्तेहाद है तो मुल्क जिंदा है, अगर मुल्क में इख्तिलाफ है तो मुल्क की मौत है। अगर बर्रे आजम में इत्तेहाद है तो बर्रे आजम जिंदा है, बर्रे आजम में इख्तिलाफ है तो बर्रे आजम की मौत है। अगर दुनिया में इत्तेहाद है तो दुनिया जिंदा है, दुनिया में इख्तिलाफ है दुनिया की मौत है। क़यामत इसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर आएगी। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप इत्तेहाद के मुसाफिर बनना चाहते हैं जिंदगी के या इख्तिलाफ के मौत के? इख्तियार आपके हाथ में। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? मौत के रास्ते पर, इख्तिलाफ का रास्ता, तशक्कुक का रास्ता, इफ्तिराक का रास्ता, ये मौत का रास्ता है। ये पूरी दुनिया के लिए है, मगर उम्मत मुस्लिमा का आलम क्या है? इराक की जो हालत आपकी निगाहों के सामने है ना, पहले इख्तिलाफ हुआ है और फिर तबाही पैदा हुई। सीरिया का आलम आपके सामने है। वो लोग जो करोड़ों अफराद को खिलाते थे, आज वो लाखों अफराद दूसरों के दरवाजे भीख मांग रहे हैं। और सिर्फ भीख ही नहीं मांग रहे हैं, जो उन्हें भीख देगा उनका ईमान भी छीनेगा, अकीदा भी सल्ब कर लेगा। मैंने खुद यूरोप की सरजमीन अपनी निगाहों से देखा है कि 1995 में जब बूसिनिया पर ज़ब्ह किया गया है मुसलमानों को, तो जो भाग के आए थे हजारों की तादाद में, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहे मुसलमान की हैसियत से। कम्युनिस्टों के इनकलाब के बाद जो मशरकी यूरोप से मगरिब तरफ भाग के आए थे वो भी गायब हो गए। रोटी जरूर मिल जाएगी मगर ईमान नहीं, दीन चला जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि गुर्बत कुफ्र की तरफ ले जाती है, खुदा मुसलमानों को महफूज रखे। तो आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इख्तिलाफ की बुनियाद पर। पहले इख्तिलाफ पैदा किया गया, आपस में लड़ाइयां शुरू की और उसके बाद बमबारियां की गईं और पूरे के पूरे मुल्क तबाह कर दिए गए। जब इतनी ताकतवर हुकूमतों का यह आलम है तो इख्तिलाफ की बुनियाद पर तुम्हारा और हमारा आलम क्या होगा? सोच लो इसे। इत्तेहाद और सिर्फ इत्तेहाद। या अय्युहल मोमिनून इत्तहिदू, इत्तहिदू, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, नाकाबिल शिकस्त हो जाओ। हमारा आलम तो इस वक्त यह है कि हम इख्तिलाफात के सैलाब में, हम बेदीनी के समंदर में, मगरबियत के समंदर में, आज हमारे दरवाजे पर इल्हाद, बेदीनी, मगरबियत, इर्तिदाद दस्तक दे रहा है। तूफानी मौजें सर पटक रही हैं, हम महफूज नहीं हैं। हमारा घर भी महफूज नहीं है अगर हम मुसलमान नहीं हुए और कुरान को हमने नहीं संभाला तो। मेरे अजीज साथियों, आज इत्तेहाद की बेपनाह जरूरत है और मुत्तहिद होके हमें हालात का मुकाबला भी करना है और इस्लाम का हसीन चेहरा भी दुनिया के सामने पेश करना है। एक ऐसे छोटे से जजीरे का ख्याल करो, छोटा जजीरा है, चारों तरफ समंदर है, उस जजीरे में मुसलमान बस रहा है।
اگر ہم ایک دوسرے کو پش کریں گے، دھکا دیں گے، سب ڈوب جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کو سہارا دیں گے تو مدینے سے کوئی کشتی آئے گی اور ہم کو نجات دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے۔ السلام علیکم۔